کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زید شرف نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج کیا تو اس پر یزیدیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کنز العلماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج کیوں کیا ہے، جبکہ دیکھو کہ کنز العلماء نے باقاعدہ طور پہ حکومت کو کہا ہے کہ اس شخص کے یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کے گمراہ کن نظریات پر میرا مناظرہ کروایا جائے کہ اس کی عقائد صحیح نہیں، اس کے نظریات صحیح نہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ یہاں اگر آئے گا تو انتشار ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح اس نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس واسطے کنز العلماء نے فرمایا کہ اس شخص سے میرا مناظرہ کروایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کیونکہ ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا، جو سادہ لوگ ہیں انہیں نہیں پتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو کنز العلماء نے یہ فرمایا کہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے بٹھایا جائے اور میرا حکومتی سطح پر اس سے مناظرہ کروایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، حق و باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ تو اس پر یزیدیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ اتنے بدبخت ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ماننے والے کہ ان جہلوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ شخص کہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتا ہے، وہ شخص کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب ہے، وہ شخص کے جس کے عقائد نظریات غلط ہیں، وہ شخص کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ محمد صاحب کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ محمد صاحب کہتا ہے، اس کی کتنی ویڈیوز ہیں، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ صاحب کا لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بولے ہی نہیں جا سکتا۔ دیکھو کس طرح کہ ادھر پنڈت صاحب بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہے، ہر عام خاص پر، ہندو پر، مشرک پر، یہودی پر، نصارہ پر، ہر عام خاص پر یہ لفظ صاحب جو ہے یہ بولا جاتا ہے۔ تو اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی پر جو صاحب لفظ ہے وہ بولے ہی نہیں جا سکتا۔ تو لہذا یہ یزیدی فکر رکھنے والے اور یزید کے جو چیلے ہیں ان بدبختوں کو سوچنا چاہیے۔ اور باقی یہ کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر جلالی صاحب کو یہ جو گالیاں دے رہے ہیں تو معذر گندی گالیاں دے رہے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کنز العلماء سچے نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں، عقیدہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو دیکھو کہ جو یہاں فیصلہ یہ ہوتا ہے واضح طور پہ، تھوڑا سا بھی اگر کسی میں عقل ہے تو وہ سوچے کہ جو یزید کے چیلے کے ساتھ کھڑا ہے، جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، لوگ جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حلالی ہیں، یا جو محبت اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ کرنے والا اور سچا دعویٰ کرنے والا ہے، جو محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ کرتا ہے، محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر سچا اترتا ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہے وہ سچا ہے، یا کہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ سچے ہیں۔ تو یہاں پہ فیصلہ واضح طور پہ نظر آ جائے گا، اور یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جو گستاخ ہوتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، وہ ہرگز حلالی نہیں ہوتا، وہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو اب یہ گالیاں دینے والے اور اب یہ چھوٹے چھوٹے بچونگڑے جو ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے جو ہیں، یہ کنز العلماء جیسے پہاڑوں سے اگر مناظرے کا یہ چیلنج کر رہے ہیں، انہیں مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں، تو یہ مناظرے کا چیلنج انہوں نے تو کتنی مدت سے دیا ہوا ہے مگر کوئی بھی سامنے نہیں بیٹھ سکا۔ اب انہیں بڑی درد ہے کہ وہ بدبخت ان کا گرو ہے اور یہ اس کے چیلے ہیں، تو لہٰذا انہیں درد تو ہونی ہے کہ کنز العلماء نے جب انہیں اسے بدبخت کو چیلنج کیا ہے تو انہیں تو دردیں اٹھنی ہیں، انہیں تو تکلیفیں ہونی ہے کہ کنز العلماء کے سامنے خدا نہ خواستہ وہ بیٹھ گیا تو کنز العلماء تو 2 منٹ سے پہلے اسے الٹا کر دیں گے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے انہیں یہ تکلیفیں ہیں اور کنز العلماء پر یہ زبانیں کھول رہے ہیں اور بھونک رہے ہیں ان کے خلاف۔ رب ذوالجلال کنز العلماء کا سایہ اہل سنت و جماعت کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔